جہاں میں اس لیے زندہ ہے می سمیت مار، ارے زبان کٹنے سے پہلے بیان چھوڑ گیا۔ جہاں میں اس لیے زندہ ہے می سمیت مار، جہاں میں اس لیے زندہ ہے می سمیت مار، زبان کٹنے سے پہلے، زبان کٹنے سے پہلے بیان چھوڑ گیا۔ اور ہیں بے شمار علم انگنت عزاخانے، ہے بے شمار علم انگنت عزاخانے، ارے وہ اپنے پیچھے بڑا خاندان چھوڑ گیا۔ ہے بے شمار علم انگنت عزاخانے، وہ اپنے پیچھے بڑا خاندان چھوڑ گیا۔ وفا اور صبر کا غازی جہان چھوڑ گیا، کوئی مرے ہوئے لفظوں میں جان چھوڑ گیا۔ نعم المولى ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وسيدنا نبينا مولانا أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين جعلناه عنهم الرجس وكفرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من اللعن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ مسلسل ذکر شہیدان کربلا جو صبح سے شروع ہوتا ہے تقریباً 10 اشری آپ حضرات بہرحال تھک جاتے ہوں گے، مگر یہ محبت شہیدان کربلا ہے، محبت آل محمد ہے، محبت امام حسین ہے، محبت معصومہ زہرا ہے کہ آپ اتنا کرنے کے بعد بھی اس بات کا احساس نہیں کرتے ہیں اور بس زیادہ کر تشریف لاتے ہیں تاکہ ان لوگوں میں آپ کا شمار ہو سکے جو شہیدان کربلا جانثار امام حسین علیہ السلام ضرور پڑھیں گے محمد والا عزیزان گرامی. دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے عقیدت اور ایک لفظ ہے حقیقت. عقیدت دنیا کے تمام مذاہب میں پائی جاتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ عقیدت ہر جگہ صحیح ہو. اسی سے لفظ بنا ہے عقیدہ، بھئی ہمارا یہ عقیدہ ہے. سرکار یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عقیدت
تمام مذاہب میں پائی جاتی ہے سب صحیح ہے، اور اسی سے ایک لفظ بنا ہے عقیدہ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ عقیدے کا تعلق انسان کی اپنی سمجھ اور فکر سے ہے، عقیدے کا تعلق انسان کی عزیزان گرامی اپنی علم سے ہے، اپنے تجربے سے ہے، کسی کو کہیں سے فائدہ ملتا ہے، کسی کو کہیں سے فائدہ ملتا ہے، اور وہ وہاں کا معتقد ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر عقیدہ صحیح ہو۔ حقیقت وہ چیز ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ حقیقت عزیزان گرامی قرآن مجید نے جو حقیقت پیش کی ہے وہ لازوال ہے اور سچی ہے۔ جو محمد ہمارا مذہب عقیدے پر شامل نہیں، عقیدت پر منحصر نہیں کرتا، حقیقت پر، سچائی پر، دلیلوں پر، استدلال پر، ثبوت کے اوپر۔ ہمارا مذہب معجزات کے اوپر مبنی نہیں ہے، ورنہ معجزات اگر آپ کو دیکھنا ہو تو غیر وہ بھی آپ کو بہت سے مل جائیں، اس پار سے اس پار تک نکال کے نیزہ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا عقیدہ وہاں ہو جائے کہ آپ دیکھیے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا۔ یعنی ہمارا مذہب بہت اختصار سے بات کر لے چل رہا ہوں کیونکہ یہ توحید کی منزل ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ درود پر محمد بس عزیزان گرامی بہت توحید کی منزل میں نہیں آنا ہے، بہت ہلکے سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کر دینا ہے۔ جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، سورہ آل عمران کی 30ویں آیت ہے، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے اپنے پیغمبر سے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجیے۔ اب وہ رسول کو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم کو دوست رکھے گا، تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے اس کے عوض میں گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے ایسیاں سے تم کو پاک کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ سب سے زیادہ بخشنے والا ہے، اللہ غفور بھی اور رحیم۔ بس عزیزان گرامی آپ نے ترجمے کو سن لیا۔ اس سلسلے سے میں نے جہاں تک کوشش کی ہے اور سمجھا ہے کسی بات کو، قرآن مجید میں بات کو پھیلانا نہیں ہے، ورنہ اطاعت کی منزل میں گھس گیا تو بہت دور ہو جائے گی۔ ضرور پر محمد ایک ہلکی سے آپ کے دیکھیے، میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، مجھ کو نکتے بازی آتی نہیں ہے، یہ سب مجھ کو نہیں آتا ہے۔ جب میں نے تبلیغ میں جیسا کہہ دیا کہ حقیقت بیان کرنا ہے، قرآن مجید سے لے کر کے بیان کرنا ہے کہ سچائی کیا ہے، قرآن مجید جو ہے وہ سچائی کو بیان کر رہا ہے، صادقین کی طرف صاف ہونے کی بیان کر رہا ہے۔ لہذا ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اطاعت کا لفظ قرآن مجید کے بیشتر جگہوں کا ہے، اور ایمان والوں سے خطاب کر کے آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ میں یہ ترجمہ نہیں عرض کر رہا ہوں، اتنا آپ سامنے فہم پڑے گی۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس طرح سے بہت ضرور ہے، اطاعت کے لیے کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اتباع کا لفظ 14 بار آیا ہے۔ درود پڑھ کر محمد آیا تو اور بھی ہے، مگر صیغہ جو امر کا ہے، یہ حکم کا، پیروی کرو۔ رسول لگا فتح جو نہیں، میری پیروی کرو۔ پیروی کرنے کے سلسلے میں 14 مرتبہ قرآن مجید میں حکم آیا ہے۔ ساری باتیں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر پاؤں گا بس، لیکن اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے، اطاعت کے معنی ہے حکم کا ماننا، جو زبان سے حکم جاری ہو اس کو مان لیجیے۔ باپ نے حکم دیا کہ بیٹا ذرا سا یہ سامان میرے پاس لے آؤ، یہ حکم دیا، سمجھ؟ اور اتباع کے معنی ہے کہ جو عمل باپ نے پیش کیا ہے اس پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ بہت ہلکے سے ایک بات چلوں، ٹھیک ہے؟ اب جو بچہ ہے جس سے باپ نے حکم دیا کہ بیٹا ذرا وہ گلاس اٹھا دو، اس نے زندگی میں گلاس دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہوتا ہے، عمل کیسے کرے گا؟ وہ جانتا ہی نہیں کہ گلاس کس شے کو کہتے ہیں، وہ عمل کیسے کرے گا؟ یہ اطاعت کی لفظ ہے۔ اب رسول نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو،
اب اس دور کا مسلمان یا اس دور کا مسلمان جانتا ہی نہیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، لہذا اس کو اتباع کی منزل میں آنا پڑے گا کہ رسول پڑھ کر کے بتائیں کہ ایسے پڑھی جاتی ہے تاکہ وہ عمل کرے۔ درود پڑھنا اطاعت زیر ہے، اتباع اوپر ہے، اطاعت مجبور ہے، اتباع پیروی کی مجبور ہے، اطاعت مجبور ہے۔ ذہن میں رکھ جاتا ہے تو ایک بار اور دو استغفار ہے۔ بس اختصار سے کہ اطاعت جتنی مقامات پر بھی آئی ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اور عزیزان گرامی ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی اطاعت کی منزل جب آئی ہے تو کسی انسان سے کہہ دیا جائے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، تو اللہ کی اطاعت کیسے کرے گا؟ یا تو اس تک اللہ خود آئے جل جلالہ، اور یا یہ خود وہاں تک چلا جائے اللہ کی بارگاہ تک، کہ اللہ کی بارگاہ تک جا کر کے وہاں سے دریافت کرے کہ میں آپ کا کیا حکم ہے سرکار مالک کائنات۔ تو انسان کے اندر وہ طاقت پائی نہیں جا سکتی کہ اللہ تو بہت دور ہے، کوئی ملک آ کر کے نازل ہو جائے۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ خود چلا جائے، اور جب خود چلا جائے تو ماشاءاللہ درودی پڑھتے صلوات کو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے نظر آئیں گے آپ اللہ درود تو لہذا عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے کہ مطلب اللہ آ نہیں سکتا ہے، آ سکتا ہے، بنا جانتے ہر جگہ پایا جاتا ہے، یہ ہمارا آپ کا ہر مقام پر رہتا ہے تب وجود پایا جاتا ہے، لیکن اللہ بذات خود آ سکتا ہے، یہ مورخین نے لکھا ہوا ہے۔ آج وہ بات آگے درمیان دمشق کے منبر پر اس دور کے مفکر عالم جناب ابن تیمیہ صاحب منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کو درج کیا ہے سیاح جسے کہتے ہیں رپورٹر، یعنی آج کے دور کے رمیش کمار، انہوں نے اس کو نظم کیا ہے، اس کو لکھا ہے ابن بطوطہ، وہ وہاں موجود تھے۔ اب وہ ذکر ہو رہا تھا ماہ رمضان میں، ذکر یہ ہو رہا تھا کہ وہ اللہ جو ہے کیسے بخشے گا اور کیسے ہمارے پر رحم کرے گا اور غفور ہے اور رحیم ہے۔ تو وہ ممبر پر ساتویں زینے پہ بیٹھے تھے، اتفاق سے ساتویں زینے ہیں، آپ دیکھ لیجیے۔ تو ان کا دیکھو ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کیسے آتا ہے، ساتویں زینے سے اتر کر کے، ساتویں آسمان سے اتر کر کے چھٹے آسمان پہ ایسے آتا ہے اور خود ایک زینہ نیچے اتر جاتا ہے۔ اس کے بعد چھٹے سے پانچویں میں آتا ہے تو ایک زینہ خود نیچے اتر جاتے ہیں، کرتے کرتے وہ آخر میں آخری زینے پر آ گئے۔ ایسے پہلے آسمان پر وہ آتا ہے۔ اب جس کو جو مانگنا ہو اپنا دیدار کرائے گا اور اپنی زیارت کرائے گا، اور جس کو جو مانگنا ہو اس طرح سے وہ آتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ محمد عزیزان گرامی، تو اطاعت اور اتباع میں یہ فرق ہے کہ اطاعت مجبور ہے اتباع کی، اطاعت مجبور ہے اتباع کی، لہذا اہم چیز ہے پیروی رسول، اتباع رسول۔ لہذا قرآن مجید میں عزیزان گرامی سورہ اعراف کی تیسری آیت میں ایک بات میں نے دیکھی، تیسری آیت سورہ اعراف آپ دیکھیں گے، بہت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، بہت نفس مطلب کر رہا ہوں، بہت جلدی آپ کی خدمت میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک بار اور درود ارشاد اتبعوا، پیروی کرو، نقش قدم پر چلو، ما انزل الیکم، جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ ما الیکم جمع کا صیغہ ہے، تم لوگوں پر جو نازل کیا گیا ہے۔ دیکھیے الیکم جمع کا صیغہ ہے، اب رسول نہیں مخاطب ہے۔ اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، بالکل مستحکم بات ہے، کسی اور کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، اللہ کی جانب سے۔ پیروی کرو، اتباع کرو جو تم لوگوں پر نازل کیا جا چکا ہے، ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے۔
تو ہم سوچ سکتے ہیں بھائی قرآن نازل کیا گیا ہے تو وہ رسول نے ہم کو دے دیا ہے اور یہ نازل کیا وہ نازل کیا ہے، مگر آیت کے اگلے فکر نے بات صاف کر دی کہ نازل کیا کیا گیا ہے. درود پاک پر محمد. کیا کیا گیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا، پھر ارشاد نہیں پیروی مت کرنا، من دونہ اولیاء، ان اولیاء کی جو تم نے خود بنا رکھے ہیں. درود پاک پر محمد. معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جب دوسری بار روکا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، جو تم نے دوسرے اولیاء بنا رکھے ہیں ان کی پیروی مت کرنا، اس کا مطلب نازل کو ولی کیا گیا ہے. درود پر محمد. نازل کو ولی کیا گیا ہے. اب وہ ولی کون ہو سکتا ہے عزیزان گرامی؟ نازل ہوا ہے. کیا نازل ہوا ہے؟ اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کرو جو تم پر نازل کیا جا چکا ہے. عزیزان گرامی بات کو بہت اختصار سے کہہ رہا ہوں، اکثر قرآن مجید میں تمام اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں. عزیزان گرامی کیا نازل کیا گیا ہے؟ یا ایھا الرسول. بھائی میں نے دیکھا کہ عجیب، مطلب اللہ کا انداز ہے یہاں پر عجیب رخ ہے. جو اللہ اپنے نبی سے بات کرتا ہو تو کہیں طٰہٰ کہتا ہو، ہے پھر کہیں یا مزمل کہتا ہو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. یہ محبت کے جملے ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کالی کمنی اوڑھنے والے راتوں کو عبادت میں کم کھڑے ہوا کرو. ہے محبت کا جملہ نہیں. اب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا او انقص منہ نصفہ، پہلے نصف. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، آدھی رات تک نصف. اب انقص منہ، یا تو اس سے کچھ کم کر لو، اور زد لہ، یا اس سے کچھ زیادہ کر دیا کرو. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو. یہ ہے محبت کے جملے کی نہیں. یعنی ایک محبوب اپنے حبیب سے جو کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب عبادت رات میں کیا کریے، چلیے آپ کو تھوڑا سا تکلیف نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، آدھی رات تک یا اس کو کچھ کم کر لیجیے یا کچھ تھوڑا بڑھا دیا کریے. یہ محبت کا جملہ ہے یا نہیں؟ دوسرا جملہ سنیے، طٰہٰ ما انزلنا الیک ما تشقیٰ، اے میرے حبیب طٰہٰ کہہ کر طیب ہوتا ہے، زیادہ مشقت مت اٹھایا کریے عبادت. زیادہ، یہ محبت کا جملہ ہے یا نہیں؟ ہے نا محبت کا جملہ. اور دیکھیے یاسین والقرآن الحکیم، یاسین ان کا خطاب، اے میرے حبیب والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انکا لمن المرسلین، یقیناً آپ مرسلین میں. جملہ یہ بتا رہا ہے کہ رسالت کو جھٹلایا گیا تو رسول کے دل کو تقویت پہنچائی گئی، طاقت پہنچائی گئی. والقرآن الحکیم، اس قرآن حکیم کی قسم ہے، انکا لمن المرسلین، آپ یقیناً مرسلین میں ہیں. آپ کیوں پریشان ہیں؟ لوگ جھٹلا رہے ہیں، جھٹلانے دیجیے. علی صراط مستقیم، آپ تو بالکل صراط مستقیم پر ہیں. یعنی ان کو ایک تشفی دی جا رہی، دلاسا کیا جا رہا ہے. قرآن مجید میں عزیزان گرامی اللہ نے اپنے حبیب کو تمام ان الفاظ سے بتایا ہے، ان الفاظ سے محبت کے جملے. اور کہیں بہت اگر ہوا تو کوئی پیغام پہنچانا ہوا تو یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک، ارے ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے، پریشان مت ہوئیے گا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو شاہدین گواہ بنا کر دیے، مبشر و بشارت دینے والا بنا کے، وہ نذیرا اور ڈرانے والا بتا کر بھیجا ہے. انا ارسلناک شاہدا و بشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا ایک روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے. لیکن تخاطب کیا ہے؟ یا ایھا النبی. پورے قرآن کی اندر جہاں بھی یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی اپنی بیویوں سے آپ کہہ دیجیے. یعنی عجیب لفظ ہے. ارے سرکار ہے میرے اللہ، یا تو آپ نے ایک سیدھے رسول سے کہا تھا،
یا ایھا النبی، یہاں جو ذکر ازواج کا آیا یا ایھا النبی قل ازواج کا آیا، لیکن آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے ہم بات نہیں کریں گے. درود پاک ہم ان سے بات نہیں کریں گے. تو میں نے کہا کہ اس جانے کے نبی آپ غور کریں اور دیکھیں کہ جتنے تخاطب ہیں، جتنے خطاب ہیں رسول اللہ سے، سب اسی طرح ہیں. مگر یہاں پر غدیر کے میدان میں ایک عجیب لفظ اللہ نے استعمال کر دیا، یا ایھا الرسول. بھائی اسیرات گرامی، جہاں تک محبت کا تقاضا تھا وہاں مزمل تھے اور یاسین تھے اور طٰہٰ تھے. یہاں سرکاری کام لینا ہے یار. یہاں سرکاری کام لینا ہے، یا ایھا الرسول. اب عہدے سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کر دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. سبحان اللہ. آپ نے غور کیا؟ اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل الیک من ربک، آپ پر جو نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی جانب سے. دیکھیں آپ، یعنی وہاں بھی کہا گیا کہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی رب کی جانب سے. ما انزل الیکم من ربک، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، تم لوگوں پر جو نازل کیا گیا ہے، جمع کا صیغہ اس لیے ترجمہ بدلنا پڑ رہا ہے کہ نازل کیا گیا ہے، وہاں بھی کہا جا رہا ہے. اور آگے کہا جا رہا ہے کہ ان ولیوں کی پیروی مت کرنا جو خود ساختہ ہے، تمہارے بنائے ہوئے ہیں. پیروی فقط انتظار کرنا، کیونکہ آگے اللہ نے نتیجہ بیان کیا، قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ تھے جو اس کو ماننے والے تھے. بہت کم لوگ تھے نصیحت قبول کرنے والے. عزیزان گرامی، تو وہاں بتا دیا گیا کہ اللہ نے نازل کیا ہے کسی ولی کو، اور یہاں غدیر کے میدان میں پیغمبر سے کہا جا رہا ہے آپ تبلیغ کر دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. ما انزل الیک من ربک. اور اس کے بعد عزیزان گرامی بڑا سخت جملہ ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا. میں نے ایک شعر سلسلے میں عرض کیا تھا، اتری ایک ایسی آج یہ آیت غدیر میں خطرے میں پڑ گئی تھی رسالت غدیر. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، جو آپ پر اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب ہو گیا کہ آپ نے تبلیغ رسالت انجام نہیں دیا. عزیزان گرامی، اس کے بعد یہ ارشاد ہو رہا ہے رسالت واللہ یعصمک من الناس. آپ دیکھیے بھی وجہ کیا کی یہ لفظ بتا رہی ہے. جبریل امین عزیزان گرامی اس کے پہلے تو بہت رسول کو آ کر کے پیغام دے چکے تھے، تبلیغ کر دیجئے جو آپ پر نازل کیا جاتا ہے. رسول اپنے عزیزان گرامی کچھ خوف بھی کھا رہے تھے، کچھ ڈر بھی رہے تھے معاشرے سے، ماحول سے، لہذا اللہ نے ان کے دل کو تقویت پہنچائی. واللہ ما انزل الیک من ربک وان تفهموا اللہ فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس. آپ انسانوں سے ڈریے نہیں، آپ انسانوں سے ڈریے نہیں عزیزان گرامی. اور اس کے بعد عزیزان جب خوف کا مسئلہ تھا، رسول ڈر رہے تھے، تو رسول کو تقویت پہنچائی جبریل امین نے آ کر کے تیسری بار، نہیں اب آپ یہ کام کر ہی ڈالیے، اب انتظار مت کریے. لہذا رسول نے غدیر مجھے نہیں پڑھنا ہے. رسول نے عزیزان گرامی ممبر بنا کر کے اس کے اوپر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لیا. بس ایک پہلو طرح کے روشن اللہ نے جا کر کے اعلان کیا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس سے مولا ہوں اس علی مولا ہے. بس یہیں سے عزیزان گرامی مولا کے معنی میں الجھ گئے لوگ. اس کے پہلے نہیں الجھے تھے، اس کے پہلے نہیں الجھے تھے، یہیں سے الجھ گئے. ایک شعر میں نے کبھی سلسلے میں عرض کیا تھا، مولا کے معنی ڈھونڈ رہے ہیں منافقین. مولا کے معنی ڈھونڈ رہے ہیں منافقین جب سے علی غدیر میں مولا کہا گیا. جب سے علی غدیر میں مولا کہا گیا عزیزان گرامی، جب سے علی غدیر میں مولا کہا گیا تو اب یہاں پر مولایت کا اعلان کر دیا. دنیا آ کر دیکھے مولا کے معنی میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے دوسری آیت قرآن مجید کی آپ خدمت میں پیش کر دوں عزیزان گرامی. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. جی درس دینے کی کوشش کرتا ہوں.
کہ درس ایسا بھی ہو جو یاد رہ جائے، ذہنوں میں لوگوں کے رہ جائے. ایک بار اور ضرور النبی اولاد المؤمنین من انفسہم. نبی حاکم ہوتا ہے مومنین کے اوپر، ان کے نفسوں کے اوپر. یعنی اب نبی کی فضیلت بیان کر دی، صفت بیان کر دی قرآن. نبی حاکم ہوتا ہے. اب رسول کہہ رہے ہیں من کنتو مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں. تو جہاں اولا کے معنی جو ہیں وہی مولا کے معنی ہوں گے. درود پر بس ایسے آنا گیا ہے، بات کو سمیٹنا نہیں ہے. سمیٹنا بہت جلدی سے ہمارے وقت کو گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے گھڑی پہنا دی جاتی ہے اور وہ گھڑی اس کو جو ہے روکی رہتی ہے اپنے حساب سے. چلیے مطلب راجدھانی کی اسپیڈ سے بھی تاکہ اسٹیشن آپ کو وقت مل جائے. اور ہمارے دوسرے ذاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر میں کوشش کر رہا ہوں، یہ غدیر کا میدان تھا. ایک پہلو کی طرف آپ کی روشنی نگاہ ڈالنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، مولا علی کا اعلان ہو گیا، امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہو گیا، امامت کا اعلان ہو گیا، رسول نے جو تبلیغ کرنا تبلیغ کر دی. اس کے بعد یہ حکم کیوں جاری کیا کہ 3 دن رکے اور جانا نہیں. 3 دن رکے کیا کرو؟ ایک خیمے میں علی کو بٹھا لو، سب لوگ بیٹھ گئے. ظاہر سی بات ہے 1,18,000 یا 1,24,000 مجمع تھا. ان کی بیعت، رسول کی بیعت، علی کی بیعت ہونا ہے یا لوگ جا کے بیعت کر رہے ہیں. 3 دن تک مجمع کو روک لیا گیا بیعت کرنے کے لیے. 3 دن تک روک لیا گیا بیعت کرنے کے لیے کہ علی کی بیعت کرو. اب جو آدمی گھر سے چلا تھا یمن سے، مان لیجیے ایک مثال ہے، وہ حج کرنے چلا تھا. حج کا موقع ختم ہو گیا، بہت ہی ہلکی سے ایک نگاہ، حج کا موقع ختم ہو گیا، حج کا اعمال پورا ہو گیا. اور جب وہ فرصت پایا تو گھر والے اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سفر ان کا 2 دن کا ہے، ان کو 2 دن یاد آنا چاہیے. 3 دن یا رسول پہلے سے روکے پڑے. تو 5 دن بعد جب گھر پہنچا تو ظاہر سی بات ہے پریشان ہو کہ یہ بتاؤ کہ تم 3 دن رہے گا. تبلیغ کا طریقہ دیکھیے، بتاؤ کہ تم 3 دن رہے کہاں؟ کیا کوئی دوسری کر رہی تھی؟ ضرورت پڑے گا محمد. ان کا نہیں ہم بتا دیں گے تمہیں، لیکن کسی سے کہنا نہیں. اب جب اس نے اپنی زوجہ سے کہہ دیا کسی سے کہنا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب گھر گھر پیغام پہنچے گا. بس بات زیادہ پھیلانا نہیں ہے، 10 منٹ کا ٹائم بچا ہے میرے پاس. یہ اتہاس جانے گرامی فضائل کا گوشہ آپ کے خدمت میں پیش کیا. اور ظاہر سی بات ہے میں کیا بتاؤں کہ فرش اعضا کا تقاضا جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مولا آل محمد کے فضائل بیان کی جائے اور ان کے اوپر جو مصائب گزر رہے ہیں ان کا ذکر برابر ہوتا رہے. ظاہر سی بات ہے جانے گرامی کہ واقعہ کربلا کے ہونے کے بعد سید سجاد بیمار کربلا 35 سال سن 95 میں آپ کی شہادت کی تاریخ ہے. آپ کو یاد ہو 25 موت سن 60 ہجری کے بعد سے 61 شروع ہو گیا. 35 سال مسلسل روتے ہیں اور اپنے مسائل کو بیان کرنا بھی ان کے لیے مشکل تھا. لہذا دعاؤں کو اپنا وسیلہ بیان کیا اللہ کی بارگاہ میں، اپنی فریاد کو، اپنی فریاد کو. تو واقعہ بھی ہے زندہ گرامی کے کوئی ایران کے نام بھول گاؤں میں ان کا جو تشریف لایا وہ نکلے، ادھر سے نکل رہے تھے اور اوپر سے کچھ پانی گر رہا ہے بالا خانے سے. تو انہوں نے اپنا دامن اور کپڑا بچایا، چھینٹنا پڑ رہا ہے، چھینٹنا پڑ رہا ہے. دیکھنے والے نے دیکھا کہا اپنے دامن کو مت بچاؤ، یہ کوئی ایسا ویسا پانی نہیں ہے، یہ سید سجاد کے آنسو ہیں. اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنے آنسو؟ ہاں ہوتا تھا جب وضو کرنے بیٹھتے تھے اور چندو میں جب پانی لیتے تھے کہ اب چہرے پہ ڈالیں تو پتہ نہیں بیمار کربلا کو کیا نظر آ جاتا تھا اس کو، آنسو اتنے بہتے تھے اور اس پانی کو گرا دیتے تھے پھر دوسرا لیتے تھے. اس طرح سے آنسو ملا ہوا پانی نکل رہا تھا سید سجاد کا. اب وہ انہوں نے سوڑے سید سجاد اتنا رو رہے ہیں، گئے ملاقات کرنے گئے.
اور بیٹھے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں مولا کتنا روزی ہے؟ شہادت تو آپ کا خاندانی میراث ہے، شہادت تو آپ کو حاصل ہے، دادی آپ کی شہید، دادا آپ کے شہید، چچا آپ کے شہید، بابا آپ کے شہید، کربلا میں شہادتوں کا ایک ماہ مجمع تھا تو آپ کے ساتھ شہید، اتنا روزیے گا؟ تو ایک بار ہمارے امام نے کہا اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کے تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت یقیناً میراث ہے، ذرا یہ بھی تو بتاؤ کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ جس کی دادی کا جنازہ پردہ شب پہ اٹھایا جائے، اس کی پھوپھی اور ماں بہنیں بے پردہ بازاروں میں پھرائی جائے، کیا یہ بھی ہمارے وراثت ہے؟ ارے عزیزان گرامی، بس بات کو تمام کرنا ہے۔ اس دور کے ایک محدث گزرے ہیں امام زہری، ان کو بلایا حاکم شام نے، اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ کو طلب اس لیے کیا ہے کہ آپ سے کچھ پوچھنا ہے، ذرا حالات کو سمجھیے گا۔ اس دور میں کتنی سختی تھی، ذکر مصائب کربلا مصائب حسین بیان کرنے پر کتنی پابندی تھی کہ کھل کر کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی تو حکومت چلی رہی تھی، وہی حکومت، اس نے بلایا، قرآن میں ذرا یہ بتائیے، آپ سے تصدیق کرنا ہے کہ حضرت علی کی جب شہادت ہوئی تھی تو کیا بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون تازہ نکلتا ہے؟ ایک بار انہوں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا ہاں یہ سچ ہے، حضرت علی کی جب شہادت ہوئی تھی تو بیت المقدس کے میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، جس دن حسین شہید لے کر حسین شہید ہوئے، حسین شہید ہوئے، اس کے بعد آسمان سے خون برسا۔ اچھا ہم نے آپ سے تصدیق کی تھی، آپ نے بتا تو دیا ہے، اب کسی سے بتائیے نہیں، کسی سے بتائیے نہیں۔ یہ امام زہری کو اس نے ہدایت دے کر کے رخصت کر دیا۔ اب وہ امام زہری مدینے آ گئے اور سید سجاد کے پاس ایک دن آئے، بیمار کربلا کے پاس، چوتھے امام کے پاس ہمارے آئے۔ بات کیا تھی کہ بیٹی کی شادی تھی، ہم آئے اور آج آپ کی خدمت میں دست بوسی کرنے کے بعد سلام کرنے کے بعد بیٹھے، اور اس کے بعد ماحول بھی کیا مولا ہماری بیٹی کی شادی ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہماری بیٹی کی شادی میں شرکت کریں۔ جواب آپ برداشت نہیں کر پائیں، ہماری بیٹی کی شادی میں شرکت۔ ایک بزرگ آدمی تھے، علم حدیث تھے، حدیثوں کو اکٹھا کرتے، امام سے کہا ہماری بیٹی کی شادی، آپ میری بیٹی کی شادی میں شرکت۔ مولا کا جواب کیا ہے؟ اے زہری، بعد کربلا ہم نے محفل مسرت میں شرکت چھوڑ دی ہے۔ اتنا درد بھرا انداز تھا کہ زہری کی، امام زہری کی دوبارہ اصرار کرنے کی ہمت نہیں پڑی، سلام کر کے مولا کی بارگاہ سے چلے گئے۔ کچھ دن بعد پھر حاضر ہوئے، کہا مولا میں نے امام حسین آپ کے بابا کی مجلس اعزا کا فرش بچھایا ہے، آپ تشریف لائیں گے؟ ہاں ضرور آئیں۔ امام نے ان کی دعوت نامے کو قبول کیا، امام وقت مقررہ کو فرش مجلس پر پہنچے، اس نے استقبال کیا، فرش مجلس میں صدر محفل جہاں ہے لا کر کے اس کو آگے امام کو اس نے مسند لگا کر کے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اب وہ مجمع بیٹھا اور شاعر ممبر پر گیا، اس نے مصائب کربلا کو بشکل اشعار بیان کرنا شروع کیا۔ کربلا کے مسائل کو مجمع تھا جو دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا، چیخ پکار کر کے رو رہا تھا، اور رونے میں کسی کو ہوش نہیں تھا۔ لیکن جب مسئلہ مسائل ختم ہوا، مجلس تمام ہوئی، تو امام زہری کی عزیزان گرامی اس کی نگاہ گئی، دیکھا کہ جہاں امام کو بٹھایا تھا وہاں امام ہے نہیں، فوراً اس نے نگاہ ڈالی، اگر آپ عزت افزائی سمجھیے، امام اس جگہ بیٹھے تھے جہاں مومنین نے اپنی ڈالیں اتاری تھی۔
جب آپ نے نالین اتاری تھی فوراً پڑھ کے گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے مولا ہم نے تو آپ کو وہاں بٹھایا تھا آپ یہاں کیسے؟ کہا اے زوری تمہاری نگاہیں تو فقط مجھے دیکھ رہی تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ فرش اعضا پر کون کون آیا ہے میری دادی آئی ہے میرے نانا آئے میرے دادا آئے میرے بھیا آئے جو بیان سن کر کے نالو گریا کر رہے میرا مقام یہی ہے یہاں پر میں مومنین کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہوں اے چاہنے والے اے امام کا غم بنانے والوں ذرا غور کرو اور آؤ آ کر کے دیکھو فرش اعضا پر آپ کس مرتبے پر ہو کہ امام ہماری جوتیاں سیدھی کر رہا ہے سيعلم الذين ظلموا يا منقلبين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضاء اللهم الغم قتلت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وأولاده وأصحابه عليهم السلام مات الناس